بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کی پیدائش کیسے ہوئی؟ فرعون کے والدین کون تھے؟ فرعون کی پیدائش اس جوڑے کے گھر ہی کیوں ہوئی تھی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مصر کے مشہور فرعون توت عنخ آمن کی زندگی کے دلچسپ اور شرمناک حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل دا مسلم گائیڈنس سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قدیم مصر پر 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون مصر وہاں حکمرانی کرتے رہے، اور فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب یا ٹائٹل تھا۔ تمام فرعون مصر میں قدیم مصر کے فرعون توت عنخ آمن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری قدیم تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور نومبر 1922 میں جب توت عنخ آمن کا مقبرہ ملا تو دنیا اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی، اور اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، توت عنخ آمن کا مقبرہ صدی کی سب سے بڑی دریافت تھی، اور اس مقبرے کو کھودنے، محفوظ رکھنے اور زمرہ سازی کے پیچیدہ عمل کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے لارڈ کرنارون نے ٹائمز اخبار کے ساتھ ایک خصوصی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت ٹائمز اخبار کو دنیا بھر کی پریس کو اس مقبرے کے متعلق خبریں اور تصویریں دینے کا حق حاصل تھا۔ ناظرین، توت عنخ آمن کے چھوٹے سے مقبرے میں 5000 سے زائد اشیاء موجود تھیں۔ سونے کے مجسموں اور زیورات سجے ہوئے ڈبوں اور کشتیوں کے علاوہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسا کہ روٹی اور گوشت کے ٹکڑے، دالیں اور کھجوریں وغیرہ شامل تھیں، یہاں تک کہ پھولوں کے ہار تک موجود تھے۔ فرعون توت عنخ آمن کی ممی پر جدید کیمروں اور طاقتور کمپیوٹروں سے ریسرچ کی گئی تو چند ایسے حیران کن حقائق ملے جو یقیناً دنیا کے لیے ناقابل یقین تھے۔ ناظرین، جب حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا، اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ ناظرین، توت عنخ آمن، اس کے والد اخناتون اور والدہ کے DNA نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں سگے بہن بھائی تھے، اور ان کے شرمناک تعلق سے اس فرعون کی پیدائش ہوئی تھی۔ یعنی فرعون کے والدین آپس میں میاں بیوی نہیں بلکہ بہن بھائی تھے، اور قدیم فرعون مصر اپنی بہنوں سے شادی کیا کرتے تھے، جیسا کہ شہرا آفاق اور دنیا کی پہلی سیلیبریٹی کا درجہ رکھنے والی ملکہ کیوپیٹرا نے بھی اپنے بھائیوں سے شادی کی تھی، جبکہ ملکہ انک سینامون کو تو اس کے باپ، بھائی اور نانا تک نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین، ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس فرعون توت عنخ آمن کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بہن بھائی کا رشتہ تھا، اور اس کی بیماری جینیٹک تھی۔ ناظرین، مورخین کے مطابق توت عنخ آمن آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبریں دریافت کی ہیں، جن میں ایک مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جس کا نام خنت کاؤس سون تھا۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابوسر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابوسر قدیم مصر کے دارالحکومت کا سب سے پرانا شاہی قبرستان تھا۔ ناظرین، یہاں فرعون نفر فری کا احرام بھی ہے، جس نے 4500 سال قبل مسیح میں مصر پر حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفر فری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے۔
جسے رن فرف بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدوح الدمتی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے، جن کا نام خنت قوس سوم ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ قبر کی اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی 2 رانیاں بھی اسی نام سے دریافت کی جا چکی ہیں، اسی لیے یہ رانی خنت قوس سوم کے نام سے ظاہر ہوئی ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کندہ کیا تھا۔ الدمتی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے، جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ ناظرین، مصری موادرات کی وزارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر 2345 سے 2994 قبل مسیح میں فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سب سے اہم ترین دریافت ہے، جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابوسر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو اثر نو جاننے کے لیے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ مصر میں آثار قدیمہ کی چیک ماہرین کی ٹیم 1976 سے ابوسر میں کام کر رہی ہے، اور یہ ابوسر کا قبرستان مصر کا قدیم ترین فرعونوں کا قبرستان سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں، جن میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے نوادرات بھی اس قبرستان سے دریافت ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دا مسلم گائیڈنس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔